اسٹوڈنٹس، جب ہم مائکروسافٹ پاور بی آئی میں کچھ ویژولائزیشن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمیں اسکرین پہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ کسی گراف یا کسی چارٹ کی فارم میں ہوتی ہیں. پائی چارٹ بھی ہو سکتا ہے، بار چارٹ ہو سکتا ہے، کوئی اسکیٹر پلاٹ ہو سکتا ہے. لیکن بعض اوقات ہماری ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ ہمیں نیومیرک فگر بھی چاہیے ہوتی. مثال کے طور کے اوپر ایک جو سیلز پرسن ہے کسی اسٹور کا، وہ یہ چاہے گا کہ رات کے وقت جب وہ اپنی دکان بند کرنے لگا ہے، اپنی ڈیوٹی آف کرنے لگا ہے، تو ٹوٹل دن میں کتنی سیل ہوئی ہے. اب اس وقت اس کو کوئی گراف نہیں چاہیے بلکہ اس کو ایک نومیریکل فگر چاہیے جو کہ اس کو یہ بتا دے کہ ٹوٹل دن میں کتنے آئٹمز سیل ہوئے ہیں. سملرلی جب کسی امپلائی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، تو بائی دی اینڈ آف دی منتھ جو اس آرگنائزیشن کا لیڈر ہے، سی او ہے، اس کو ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ بائی دی اینڈ آف دی منتھ جو مختلف امپلائیز ہیں ان کو سیلری کے نام کے اوپر کتنی اماؤنٹ چلی گئی ہے. اب یہ کسی گراف کی صورت میں عام طور کے اوپر نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ایک نمبر اس کے سامنے آ جائے جو اس کو یہ بتا دے کہ ٹوٹل سیلری کی اماؤنٹ کتنی ہے. تو پاور بی آئی میں جہاں پہ ہمارے پاس مختلف گرافس کی، مختلف ویژولائزیشن کی آپشن ہے، وہاں پہ یہ بھی آپشن موجود ہے کہ ہم ایک نومیریکل فگر، ہم ایک یا دو نومیریکل فگر بیسڈ آن سم انالیسز کیسے ڈیولپ کریں گے، کیسے پورٹریٹ کریں گے یا اس کو اس چارٹ کے اوپر کیسے رکھیں گے. ان کو پاور بی آئی کی ٹرمینالوجی میں کارڈز کہتے ہیں. کارڈ کے اوپر ہم ایک نومیریکل فگر آ جائے گی یا ایک، دو یا تین نومیریکل فگرز آ جائیں گی، کوئی گراف یا چارٹ نہیں ہوگا. تو آئیے ہم کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم پاور بی آئی کی مدد سے یہ جو کارڈز ہیں یہ کیسے ڈیولپ کریں گے، کہاں پہ یہ اویلیبل ہیں، کس آئیکن کو ہمیں کلک کرنا ہے اور اس کے مختلف فیچرز کیا ہیں. جی اسٹوڈنٹ، یہ میرے پاس ایک ڈیش بورڈ میں ڈیولپ کر رہا تھا انٹرمیڈیٹ سٹیج کے اوپر. میں یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوں اس ڈیش بورڈ کے ساتھ. کنڈیشنل فارمیٹنگ کا ایک سیشن ہم نے پہلے کیا تھا، اسی کا ڈیش بورڈ یہاں پہ موجود ہے. ڈیلیبریٹلی میں نے اس کو اسی پوائنٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں. پرپس میرا یہ ہے کہ میں اس ڈیش بورڈ میں ایک ایسا ویلیو، ایک ایسا ویژول ڈال سکوں کہ جس میں کسی گراف یا کسی چارٹ کی بجائے ایک نومیریکل فگر میرے سامنے ہو. اور جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاور بی آئی کی ٹرمینالوجی میں اس کو ہم کارڈ کا نام دیتے ہیں. اچھا، جب کارڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس دو قسم کے آئیکنز موجود ہیں. اگر آپ اسکرین کے اوپر جہاں پہ میرا ماؤس ہے اس کو دیکھیں تو ایک ویژول کے اوپر، ایک آئیکن کے اوپر میرا ماؤس ہے اس وقت اور اس کے اوپر کارڈ کا ورڈ لکھا ہوا ہے، اور سیکنڈ کے طور کے اوپر ملٹی رو کارڈ. یہ ایکسپلیسٹ ہے کہ جب ہم کسی کارڈ کے اوپر صرف ایک نمبر لکھنا چاہیں تو ہم کارڈ کو پریس کریں گے، اور جب ہم ایک کارڈ کے اوپر ایک سے زیادہ انفارمیشن لکھنا چاہیں تو ہم ملٹی رو کارڈ کے اوپر آئیں گے. تو ہم ان دونوں کو باری باری کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. کارڈ کو پریس کیا تو یہاں پہ میرے پاس یہ کارڈ کا بٹن آ گیا، اور اب مجھے انفارمیشن دینی ہے کہ اس کارڈ میں کس قسم کی انفارمیشن ہوگی. لیٹس سے کہ میں یہاں پہ ایج کی انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. تو ایج کی ویلیو میں نے یہاں پہ کلک کی، اور جو ہی میں نے یہ ویریبل یہاں پہ رکھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے فوراً اس پوری ویژول کو ایک نمبر میں کنورٹ کر دیا. اس کو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو جو فنکشن اپلائی ہوا ہے وہ سم کا ہے. ہم اس کو ایوریج کے فنکشن کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور جو دوسرے آپشن ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. ایک بات اور یہاں پہ کہ یہ فنکشن یا یہ جو ویژول ہے یہ صرف ان کالمز کے اوپر ڈیولپ نہیں ہو رہا، بلکہ اگر ہم نے اپنی ڈیٹا بیس میں کوئی میجر ڈیولپ کیا ہوا ہے. میجر کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے پچھلے کسی سیشن میں سیکھا تھا کہ اپنے رف عمل کے لیے اگر ہم کوئی ویریبل ڈیولپ کرتے ہیں کسی کالم کے علاوہ تو ہم اس کو میجر کا نام دیتے ہیں.
تو اگر ہم نے کوئی میجر ڈیولپ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس میجر کے حوالے سے بھی انفارمیشن پورٹریٹ کی جا سکتی ہیں. جب یہ انفارمیشن یہاں پہ آ گئیں تو ہم یہاں پہ اس کو ویو میں یوز کرتے ہوئے اس کی تھیمز بھی چینج کر سکتے ہیں. تھیمز چینج کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے کیا تو یہ جو پری ڈیفائنڈ تھیمز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کوئی تھیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں اس ویلیو کا فونٹ بہت چھوٹا لکھا ہوا لگ رہا ہے تو ہم اس ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر کے اس کی ویلیو کو چینج کر دیں گے کہ کارڈز اینڈ کے پی آئیز اور اس کی ویلیوز جو ہے وہ 12 کی بجائے اس کو اپڈیٹ تھیم کیا اور یہاں پہ اس کی ویلیو ہم نے لیٹ سے 60 کر دی. اور اس کا کلر اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو کلر بھی چینج کیا جا سکتا ہے. چینج کرنے کے بعد ہم نے اس کی ویلیو کو اوپن اپلائی کیا تو یہاں پہ جو چینجز ہم نے کی تھی اسی حساب سے یہاں پہ ویلیوز لکھی ہوئی آ گئی. تو ڈپینڈنگ آن یور ریکوائرمنٹ ہم یہاں پہ کارڈ میں جو بھی انفارمیشن دینا چاہیں وہ یہاں پہ دی جا سکتی ہے. ابھی ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیشن میں آپ کو چند ایک ڈیش بورڈ اور بھی دکھاؤں گا جس میں ویژول اور گرافک کے ساتھ ساتھ کوئی نومیرک انفارمیشن یعنی کارڈ بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے. اب ہم ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر ملٹی رو کارڈ بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں. ملٹی رو کارڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے جس کے اوپر ملٹی رو کارڈ لکھا ہوا ہے اور جو ہی ہم نے ملٹی رو کارڈ کہا اس وقت ہمارے پاس وہ جو انفارمیشن یہ ریکوائرڈ کر رہا ہے وہ یہاں پہ میرے سامنے آ گئی کہ ایج کی انفارمیشن میرے پاس آ گئی. ایج کے ساتھ ساتھ لیٹ سے کہ میں اس کی انکم کی انفارمیشن بھی لکھنا چاہتا ہوں یا ایجوکیشن کی انفارمیشن بھی یہاں پہ شو کروانا چاہ رہا ہوں تو یہ میرے پاس دوسرا کالم آ گیا. اور انکم کے ساتھ انفارمیشن یا اس کا جینڈر کے حوالے سے انفارمیشن ہو تو جینڈر کے حوالے سے انفارمیشن بھی میرے پاس آ گئی. اس کو ڈونٹ سمرائز کیا تو یہی انفارمیشن میرے پاس جینڈر کے دونوں ویلیوز کے لیے میرے پاس آ گئی یعنی وہ انفارمیشن سپلٹ ہو گئی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جو سنگل ویلیو کا کارڈ ہے وہ ہمیں صرف ایک ویلیو دیتا ہے جبکہ ملٹی رو کارڈ ہمیں ایک سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. جس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک ڈیسک ٹاپ موجود ہے, ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے. کسی سچویشن کے لیے یہ ڈیش بورڈ ڈیولپ ہوا ہے, میں نے گوگل کے امیج سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو ویژول کے ساتھ ساتھ یہ کچھ کارڈز بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف قسم کی انفارمیشن دے رہے ہیں. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس بعض اوقات انفارمیشن گراف کے ذریعے بہتر طور پہ پورٹریٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ نمبر کی صورت میں زیادہ بہتر طور پہ سامنے آتی ہے. تو جہاں پہ ہم نے نمبر کے طور پہ دینا ہو وہاں پہ ہم کارڈز یا ملٹی لائن کارڈز یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 اور 6 کارڈز یوز ہوئے ہیں جس میں مختلف قسم کی انفارمیشن شو ہو رہی ہے جو ان گرافس میں بھی کہیں نہ کہیں شو ہو رہی ہوگی لیکن ان کارڈز کی صورت میں وہ ایک بہتر طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہم پاور بی آئی کو یوز کرتے ہوئے ہم نومیریکل فگرز کو کیسے پورٹریٹ کریں گے, کیسے اس کو شو آف کریں گے. پاور بی آئی میں نہ صرف گراف یا چارٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں بلکہ ہمارے سامنے کارڈز کی صورت میں ایک سنگل فگر بھی موجود ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے کیسز میں اس کی ضرورت ہمیں ایک گراف یا چارٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک فگر کی ضرورت ہے. تو اس سیشن میں آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم کیسے ڈیولپ کریں گے. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.